سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام ناظرین۔ آج کل لگتا ہے ربوہ چناب نگر میں جو وہاں پہ ایس ایچ او ہے وہ کوئی اچھی شہرت کا مالک نہیں۔ آئے دن سوشل میڈیا پہ ویڈیو لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں اور ابھی تک مریم کو اس کی اطلاع نہیں جو رات دن ٹک ٹاک پہ لگی ہوئی ہے، اور اس کو یہ نہیں پتا کہ وہاں چناب نگر ربوہ میں کتنے کتنے بڑے ظلم ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ صاحب کی ویڈیو چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، تصویر لگا دیتے ہیں، سنیں ذرا یہ کہتے کیا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جب بھی کسی کو انصاف میرا نام ہے، میری سسٹر میں نصیر آباد نگر کا رہائشی ہوں۔ مقصود احمد میرا نام ہے، میری سسٹر جرمنی میں وکیل ہے، اوورسیز پاکستانی ہے۔ اس نے مجھے میرے حوالے 2 مکان اور 1 دکان جس میں واٹر پلانٹ لگا ہوا ہے میرے نگرانی تھے۔ میرے پاس پچھلے سال جولائی میں نوید رنداوا نام کا 9 سال بعد چیئرمین اپنے آپ کو چناب نگر کا شروع کرتا ہے، آیا ملازمت کے سلسلے میں، کہتا تھا کہ مجھے اپنے واٹر پلانٹ میں ملازمت رکھ لو، میں آپ کا کاروبار وسیع ریز کر دوں گا۔ میں نے اس کو وہ ملازمت کے طور پہ رکھ لیا، اور اس نے اس کے بعد اس کے ساتھی شکیل سندھو، ممتاز افرا، ولید رضا عمر وغیرہ اس کی پارٹی کے تھے، اور وہ آنے لگے اور مجھے ڈرانے دھمکانے لگے اور بلیک میل کرتے رہے۔ انہوں نے میری شاپ پہ قبضہ کر لیا ہے۔ جو میرے مکان باجی نے مجھے دیے ہوئے تھے ان پہ بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ 1 سال کا کوئی کرایہ نہیں دیا نوید رضا نے، اور ولید رضا عمر اس کو بٹھایا ہوا ہے، اس نے بھی کرایہ نہیں دیا۔ لہذا ان لوگوں سے تنگ آ کر، ان بلیک میلوں سے تنگ آ کر میں نے ایس ایچ او چناب نگر کو اپلیکیشن دی، جبکہ ایس ایچ او چناب نگر نے مجھے بلایا اور ان کو بھی بلایا، اور کہنے لگا ایس ایچ او چناب نگر کہ آپ کا مسئلہ حل ممتاز سفرا کرے گا، اگر یہ نہ کر سکا تو آپ میرے پاس آ جانا۔ ممتاز سفرا چونکہ اسی پارٹی کا ملزم ہے، وہ میرا مسئلہ کیا حل کرے گا، میں اس سے کیا امید رکھ سکتا ہوں۔ اس لیے لہذا مہربانی کر کے آر پی او فیصل آباد اور ڈی پی او چنیوٹ میرے نوٹس لیں اور مجھے انصاف دلائیں۔ اچھا، یہ ایک صاحب کی میں تصویر بھی پیچھے لگوا دیتے ہیں ہم۔ یہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے کہ قبضہ گروپ اس طرح کے گینگ بنے ہوئے، مریم کے دعوے تو بہت بڑے بڑے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، مگر ابھی تک کوئی رزلٹ وہاں پہ نکلے نہیں۔ اب ظاہر ہے ان کی سسٹر جرمنی میں ہے، انہوں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوگی، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ کوئی سادہ آدمی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، سیدھے سادے لوگ ہیں، اور جنہوں نے قبضہ کیا وہ ظاہر ہے مافیا کا حصہ ہوتے ہیں، اور ان کا تعلق اب ایس ایچ او کے پاس یہ گیا، اب جس کے پاس گیا یہ نہیں پتا کہ یہ بھی اسی مافیا کا حصہ ہے۔ میں سیدھی بات بتا رہا ہوں، اس نے جس کو مقرر کیا، یہ ایک ہی ٹولہ ہوتا ہے، ایک ہی گیم ہوتی ہے۔ یہ کوئی شہرت اچھی نہیں ہے ایس ایچ او کی جو چناب نگر کا ہے۔ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ ریپ ہوتا ہے تو اس کا باپ آ کے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری مدد نہیں کی جا رہی، کبھی کوئی، ہر ایک کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں ہماری۔ تو اپنی یہ کوشش ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ جو قوانین کا احترام نہیں کرتے، جو غیر قانونی قبضہ کرتے ہیں، انہیں سزا دی جائے۔ اب پتہ کیا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی گیم ہوتی ہے، یہ سادہ لوگ نہیں سمجھتے۔ ان کو پتا ہوگا کہ یہ ایس ایچ او کے پاس جائے گا، ایس ایچ او نے پہلے ان کے ساتھ گیم ڈالی ہوگی کہ میں فلاں کو مقرر کر دوں گا، وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اب وہ بندہ اس میں مطمئن نہیں ہے، ایک سیدھی سی بات ہے، وہ بتا رہا ہے جی ایک ہی گینگ ہے جی۔ لیکن جہاں تک وہاں کے ڈی پی او یا چنیوٹ، وہاں جی کھلی کچہریاں لگتی، کبھی ہم نے چناب نگر میں کھلی کچہری لگا لی، کبھی ہم نے، یہ 1 سال سے کیس چل رہا ہے، یہ کھلی کچہری کا کیس ان تک کیوں نہیں پہنچا جی؟ اس بندے کو کیوں سوشل میڈیا پہ آنا پڑا؟ ظاہر ہے ایک سادہ سا سوال ہے، لوگ پاکستان میں پراپرٹی خریدتے ہیں اس لیے کہ چلو کوئی نہ کوئی ان کے لیے کبھی شاید ایسے حالات ہو جائے پاکستان جانا پڑ جائے، مگر اس طرح کا قبضہ گروپ آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا۔ اب یہاں پہ کہاں ہے سی سی ٹی والے؟ ایک سیدھا سا سوال، وہ تو کہتے ہیں جی ایسے جرائم پیشہ افراد، یہ بھی جرم ہی ہے نا کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لینا۔ اس سے بڑا جرم کیا ہے کہ آپ کام کرنے کے لیے آئے اور بعد میں قبضہ کر لی۔ اگر تو یہ بندہ 100% ٹھیک کہہ رہا ہے تو وہاں کی پولیس جو ہے اس سے مدد بول جائے۔ مجھے ابھی تک کوئی شاید ایک آدھا کیس ایسا سامنے آیا ہوگا، ورنہ ابھی تک جو وہاں پولیس افیسر بیٹھے ہوئے ہیں وہ، کیونکہ اوپر تک ان کا ہاتھ پڑتا ہے،
وہ وہاں پہ کوئی کام شام نہیں کر، کسی غریب کی مدد نہیں کر، امیر کے وہ بھی بوٹ پالش، کیونکہ ہمیں بوٹ پالش کی عادت پڑی ہوئی. اب اس بندے کے ساتھ کوئی امیر آدمی ہوتا، کوئی پاورفل ہوتا، تو اس کو سوشل میڈیا پہ آنے کی ضرورت نہیں تھی. سیدھی بات. تو یہ جو انصاف کا جنازہ وہاں پہ نکل رہا ہے، یہ ہے سب سے بڑا پرابلم. جس نے قبضہ کیا اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ میرا یہ کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. اس نے پہلے ہی ایس ایچ او ہو یا جو بھی پولیس ہو، جو بھی ادارے ہو، ان کے ساتھ اس نے کی سلام دعا اچھی ہوگی. یہاں پہ جن کی وہاں پہ سلام دعا اچھی ہے، انہوں نے سڑکوں پہ بھی قبضے کیے ہوئے. ان کو پتا ہے ہمارا پٹواری کے ساتھ اچھا تعلق ہے، ہمارا فلاں کے ساتھ، تحصیلدار کے ساتھ اچھا تعلق ہے. یہ پورے پاکستان کی بات بتا رہا ہوں، چناب نگر ربوہ کی نہیں، کھیتی بتا رہا ہوں. تو یہ جو فراڈ وہاں پہ جو ملک کی فراڈ ہے، آپ کو پتا ہے. اور وہاں پہ اس طرح لوگوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں. اب جس نے جرمنی سے پیسے بھیجے ان کی سسٹر نے، کس طرح انہوں نے محنت کر کے، یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جو یورپ میں رہتے، کتنی محنت کرنی پڑتی. لیکن وہاں پہ بیٹھے جو لوگ ہیں ان کو حرام کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے. وہ کہتے چلو جی، بجائے طریقہ واردہ یہ ہوتا ہے کہ جناب جو کرایہ ہم نے اس کو دینا، اس میں سے ایس ایچ او کو ہڈی ڈالتے ہیں، ایس ایچ او اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، اور جو یہ جج مقرر کرے گا وہ بھی اس کو بھی کچھ نہ کچھ لگائیں گے. اگر وہاں عام عدالت کا جج بک جاتا ہے تو یہ ایک مافیا کا جو حصہ ہے اس کی کیا سی ہے. عام جج جو وہاں پہ ہے وہ خرید لو آپ جا کے، آپ کا پیسہ ہے. کتنے کیس ہوتے ہیں کہ بلوچستان میں دوسری جگہ پہ لوگ قتل ہو جاتے ہیں، گاڑیوں کے نیچے دے دیتے ہیں بڈیرے. اس کے بعد آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عدالتیں پہ بحث ہوتی ہیں. اگر خریدا نہیں جائے گا تو جج کو دھمکی دے دو کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ وہ ہوگا. وہ جج ہو یا وکیل ہو، اسی طرح وہ قابو میں آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مافیا اتنی تیز ہو کہ انہوں نے ایس ایچ او کو بھی اسی طرح کنٹرول کیا. یہ بھی کوئی اس میں کوئی دوسرا دو رائے نہیں ہے. وہاں پہ یہ بھی چلتا ہے. جہاں کے جج اگر ڈرتے ہیں، وہاں کی پولیس بھی اسی حالت کی ہے. کیونکہ پاکستان میں ایک اچھا پولیس آفیسر ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہے، ناممکن سا کام. جو لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھا ہو، جو لوگوں کے لیے یہاں یورپ میں جائیں نا ذرا پولیس کے پاس، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح آپ کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آتے. یہ غریب آدمی ہے، اس کے ساتھ پولیس کا رویہ بھی ویسے ہی ہوگا. کوئی دوسری پارٹی آتی ہوگی، ان کے لیے چائے پانی ہر چیز آتی ہوگی، کیونکہ انہیں ساتھ میٹنگ بھی ہوتی ہوگی. تو جناب نگر ایس ایچ او صاحب، یہ طریقہ غلط ہے. آپ کو کم از کم ایسے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے. پتہ نہیں کتنی دیر تک آپ پولیس آفیسر ہے، کب آپ نے پینشن پہ چلے جانا ہے. وقت ایک جیسا نہیں رہتا. لیکن لوگ ہمیشہ برے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، چاہے وہ مر بھی جائے اس کے بعد بھی اس کے اوپر لان تان کرتے رہتے ہیں. کوئی اچھا بندہ ہو، کوئی اچھا آفیسر ہو. میں کئی دفعہ واقعہ سنا چکا ہوں. 40-45 سال پہلے ایک بزرگ تھے، وہ میرے پاس بیٹھتے تھے وہاں پاکستان میں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے پوری زندگی میں وہ پولیس میں تھے، پھر ریٹائر ہو گئے. کہہ لگے ایک پولیس والا دیکھا جو اپنا کھانا علیحدہ گھر سے لے کے آتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا. تو میں نے ان سے پوچھا اس کے کھانے میں کیا ہوتا تھا. کہتے کبھی وہ گڑ سے روٹی کھا رہا ہوتا تھا، کبھی چار سے، کبھی پیاز سے، اور ہم پاس بیٹھے. یہ اس وقت کی بات ہے، وہ خود ہی بتا رہے تھے. تو کہنے لگے کہ وہ جب اس کو کہتے تھے کہ آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، تو وہ کہتا تھا یہ آپ کے لیے جائز ہے، میرے لیے جائز ہے. یہ بات آپ کو اس لیے بتائی کہ پوری سروس کتنی ہوتی ہے پولیس کی، آپ اندازہ لگائیں. اس میں وہ کہتے ایک پولیس والا مجھے نظر آیا. یہ ہماری ایوریج ہے وہاں حلال کھانے کی اور حرام کھانے کی. آپ کو پتہ ہی کتنی عادت پڑی ہے. تو یہ جو ظلم ہے اسے بند کرنا چاہیے. اس بندے کی وہ پراپرٹی آپ چاہے، اگر وہ ایس ایچ او چاہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ڈی پی او چاہے یا مریم تک تو یہ بات شاید پہنچ جائے، تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں. یہ تو آپ دکھا رہے ہیں وہاں پہ بسیں چال پڑی، وہاں چنیوڑ سے لالیاں، چناب نگر. یہ چیزیں تو سوشل میڈیا بڑی آ رہی ہے. مگر ایسے لوگوں کی آواز بنے جو واقعی مظلوم ہے، جو اپنی آواز پہنچانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے
کہ پارٹی جرمنی بیٹھی ہوئی ہے, قبضہ کر لو بھائی, اس قابل نہیں. وہ جرمنی میں یا یورپ میں جو بیٹھے ہیں انہیں بھی دیکھنا چاہیے کہ فیملی کا بندہ اس قابل ہے کہ اس کے لیے آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر دو, نہیں تو اس کو مہینے کا خرچہ لگا دو, وہی بہت ہے. اب اس طرح دیکھ لیا, اگر اس قابل بندہ نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. چینل کو سبسکرائب